ہم اپنی زندگی کے اندر صبر کرنے والے بن جائیں اور شکر کرنے والے بن جائیں اور تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں اور قناعت اختیار کرنے والے بن جائیں تو اللہ رب العزت انہی لوگوں کی العزت نے ان لوگوں کو کامیاب کیا، تو ایسے ہی اللہ رب العزت کی ذات ہم لوگوں کو بھی اس طریقے سے کامیاب فرمائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنة بالمکارہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، سورج کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ سورج کا کام ہے کہ دھوپ دینا، فصلوں کو سورج کی دھوپ پہنچتی ہے تو اس سے فصلیں تر و تازہ ہوتی ہیں، فصلیں کی جو ہے وہ پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح چاند کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، چاند کا کام ہے رات کو روشنی دینا اور رات کی تاریکی کو اجالے کے اندر بدلنا، اور چاند کا کام یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ پھلوں کے اندر مٹھاس کو پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جانوروں کو پیدا کیا، وہ انسانوں کے فائدے کے لیے فرمایا متاع لکم ولانعامکم، یہ جو جانور ہیں یہ انسان کے فائدے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پیدا کیا۔ اب اللہ رب العزت نے ہر چیز کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ یہ پھلوں کو انسان کے لیے پیدا کیا تاکہ انسان ان کو کھائے اور جو ہے وہ لذت اٹھائے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کے نعمتوں کے جو ہے وہ سمندر کے اندر ہم سب لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر اتنے انعامات اور احسانات ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے میں نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، اس کے لیے ساری کائنات کو میں نے سنوارا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ ان سے نفع اٹھائے، اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میری معرفت حاصل کریں، یہ مجھے پہچانیں اور یہ مجھے پہچان کر میری فرما برداری کرنے والے بن جائیں۔ جب یہ میری فرما برداری کرنے والے بنیں گے تو میں ان کو کامیاب کروں گا۔ تو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے ان بندوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندہ جو ہے وہ کامیاب ہو کر میرے طرف آئے، اور بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو کر اس کی طرف ہوں۔ تو اب کامیابی کے جو ہیں وہ دو راز ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کو ہم پہچانیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کیسی ہے، کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے کیا چاہتی ہے، کس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا ہوں ہم، اللہ رب العزت کے احکامات پر ہم جو ہے عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں جو ہے یہ کلمہ عطا فرمایا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے احکامات کو جو ہے وہ پہلے سیکھنا اور پھر اس پر جو ہے وہ عمل کرنا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے کامیابی کے جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر چند معیار بیان فرمائے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں، کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو ایمان لے غیب پر اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس چیز پر کہ جو نازل کیا اے نبی ہم نے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو ہم نے نازل کیا آپ سے رسولوں کی طرف، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ تو چوتھا کامیابی کا معیار جو ہے وہ یہ بتایا جس طرح کہ مؤذن اذان دیتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات بتا رہے ہیں کہ نماز کے اندر میرے سامنے سر رکھنے کے اندر، میرے سامنے پیشانی کو ٹکانے کے اندر، اسی کے اندر جو ہے وہ انسانوں کی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ چوتھا کامیابی کے معیار جو ہے وہ یہ بیان فرماتے ہیں۔ اب جو لوگوں کو اللہ رب العزت نے کامیاب فرمایا کہ ہم جس طرح دعا میں مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم نماز کے اندر، کہ ہم کو دکھایا اللہ سیدھا راستہ۔ اب سیدھے راستے والے کون لوگ تھے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کو راستے دکھانا جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جن پر آپ نے انعام کیا؟ وہ لوگ ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم،
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ نبی ہیں اور صدیقین ہیں اور شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اب یہ لوگ جو تھے ان پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، اللہ رب العزت کی ذات نے جہنم کو خواہشات کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے، اور جنت کو اللہ رب العزت کی ذات نے وہ مشقتوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈھانپ دیا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے کامیاب کیا، ان کی زندگیوں کے اندر بے پناہ مشقتیں تھیں، اور بے پناہ انہوں نے قربانیاں دی، اور بے پناہ ان کے مجاہدے تھے، اور انہوں نے جو ہے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے اپنے آپ کو تھکایا، اپنے آپ کو کھپایا، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے قربان کر دیا، پھر وہ کامیاب بنے، کیونکہ مشقتوں کے راستے سے ہو کر گزرے، پھر ان کے لیے جو ہے وہ جنت کے حقیقی حقدار ٹھہرے اور مستحق ہوئے۔ اور جن لوگوں نے اپنی خواہشات کے اوپر چلے، فرعون تھا، حامان تھا، شداد تھا، ابو جہل، ابو لہب، ابی بن خلف، یہ لوگ وہ لوگ تھے، سردار لوگ تھے کہ ان کو جو فوجوں والے تھے، جو خزانوں والے تھے، جو مالدار تھے، جو اکثریتوں والے تھے، انہوں نے اپنی من چاہی کی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے جہنم کا ان کو حقدار ٹھہرایا، کیونکہ یہ اپنے خواہشات کے اوپر چلے تو یہ حقیقت میں جہنم کے جو ہے وہ مستحق ٹھہرے۔ تو ہم بھی اگر اپنے خواہشات کو چھوڑ کر ہم بھی جو ہے اللہ رب العزت جو ہے ہماری زندگی کے اندر جو پریشانیاں جو اللہ رب العزت جو ہے ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ لاتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر صبر کرنے والے بن جائے، اور شکر کرنے والے بن جائے، اور تقوی اختیار کرنے والے بن جائے، اور قناعت اختیار کرنے والے بن جائے، تو اللہ رب العزت انہی لوگوں کی طرح جس طرح اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کامیاب کیا، تو ایسے ہی اللہ رب العزت کی ذات ہم لوگوں کو بھی اس طریقے سے کامیاب فرمائیں گے۔